الذین الذین وہ لوگ جو آمنو آمنا وہ ایمان لایا اور والف جم تیسرا سیگا ہے آمنا آمنا آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے. قرآن میں جہاں بھی الذین ان الذین یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آتا ہے تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایمان والے تو ہو گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. یہ لفظ انہوں نے گو کہ اس سے پہلے انبیاء کو ماننے والے بھی الذین آمنو ہی تھے، لیکن ان کے لیے الفاظ کا چناؤ دیگر ہے. یہاں پہ یہ لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہو رہا ہے. الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہاجروا ہاجرا یہاجروا مہاجرہ ہجرت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بہتر ہجرت کون سی ہے تو کیا فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دو. ہجرت کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دینے کو. ہجر کہتے ہیں دوری کو، ہجر اور وصال کہتے ہیں ملنے کو، اور ہجر کہتے ہیں دوری کو. وہاجروا یعنی ایک طرف سے بندے کو کشش ہے اور وہ چھوڑ کے دوسری طرف جا رہا ہے. ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا جو چیزیں اس کو پکڑ رہی. ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، اور جاہدوا جاہدا یجاہدوا ہاجرا اس ایک نے ہجرت کی، والف انہوں نے ہجرت کی. الذین اس عطف کی وجہ سے یہاں بھی موجود ہے، پھر اس کی وجہ سے ادھر بھی موجود ہے. اور وہ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا. باب مفعلہ یہ بھی باب مفعل، یہ باب افعال. آمن یؤمن ایمانا اور ہاجر یہاجروا یہاجروا سوری یہاں تو نہیں آئی. اور جاہد یجاہدوا جہادا اور جنہوں نے جہاد کیا. اب اس جہاد کی حالت آ رہی ہے آگے آئے گی. فی سبیل اللہ، فی میں سبیلی. اچھا فی سبیلی یہ کون سا مرکب ہے جی؟ فی سبیلی یہ حرف جر ہے فی، اور اس نے سبیل کو مجرور کر دیا. تو یہ کون سا مرکب ہو گیا؟ کل بتایا تھا مرکب جاری. حرف جر اور مجرور یہ مرکب جاری ہے. مرکب کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو لفظوں کے مل جانے کو. اچھا اب یہ سبیلن نہیں ہوا، سبیلی آ گیا، نہ الف لام آیا نہ تنوین آئی. تو کیا پتہ چلا جی کیا ایشو ہے؟ یہ ہو گیا مضاف. اس رستے کو کسی سے نسبت دے دی گئی ہے، کسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، تو اس لیے مضاف آ گیا یہ. اور آگے اس کے مضاف الیہ آیا ہے فی سبیل اللہ. مضاف الیہ ہوتا ہی مجرور ہے، اور یہ سبیل اللہ سبیل اللہ یہ دونوں مل کے مضاف مضاف الیہ کون سا مرکب بن گئے جی؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. اس سبیل کی اضافت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو ترجمہ مرکب اضافی کا ایسے ہوتا ہے
اللہ کے راستے میں، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اب جہاد کی شکل آ رہی ہے کیسے جی؟ بازربی کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ جہاد کیا؟ بِأَمْوَالِهِمْ۔ یہی جو کمپوزیشن ہے وہ یہاں پہ بھی ہے۔ با کیا ہے؟ حرف جر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے اموال کو کیا کیا؟ اموالی مجرور کر دیا، تو حرف جر اور مجرور مل کر کیا بن گئے؟ مرکب جاری۔ اور اموال اسم ہے اور ہم ضمیر ہے، ضمیر اور اسم مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی۔ ان کا اب ان کے ایسا مراد کیا؟ جنہوں نے جہاد کیا کس کے مال سے کیا؟ اپنے۔ اب ایسے اس کا ترجمہ ہوگا اپنے مالوں کے ساتھ۔ اب یہ جو واو آنے لگی ہے نا، واو یہ کس چیز پہ عطف ہے آپ پتہ چل جائے گا۔ جیسے یہ فی حرف جر تھا، اس نے سبیل کو زیر دے دی، سبیل مضاف بنا تو اس نے اللہ کو زیر دے دی۔ ایسے ہی بعد بھی حرف جر تھا، اس نے اموال کو زیر دے دی۔ اموال کے آگے کیا آیا؟ وَأَنفُسِ، وَأَنفُسِ۔ یہ واو کس پہ عطف ہے؟ با پہ۔ حرف جر با ہے نا، دیکھیں زیر دو ہی شکلوں میں کوئی اسم قبول کرتا ہے، یا حرف جر کے ساتھ مل کے آئے، یا مجرور یا مضاف الیہ ہو۔ تو یہ مضاف الیہ تو نہیں ہے، واو سے بات شروع ہو رہی، تو یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ با پہ۔ با نے اس واو کے ذریعے اس پہ اپنا اثر کیا، اس سے انفس ہو گیا، انفسی، اور انفسی ہم، پھر یہ انفسی اسم اور مل کے مرکب اضافی بن گئے، ایسے ترجمہ کریں گے۔ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ اس واو کے اندر یہ بھی آ گیا، اپنی جانوں کے ساتھ، اس وجہ سے اس نے زیر قبول کر لی۔ یعنی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد انہوں نے کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے، ما سوائے ایک جگہ کے، ما سوائے جہاں پہ بھی جہاد کا لفظ آیا ہے پہلے مال ہے اور پھر جہاں کہیں بھی آپ پڑھ، یہاں پہ بھی آ گیا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ اور کسی جگہ آپ پڑھیں گے هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ پہلے مال پھر جان۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جس نے مال نہیں نکالنا انہیں جان کیا دینی ہے؟ پہلے مال دے کے ثابت کرو اللہ کے راستے میں کہ تمہارے نزدیک کم از کم اللہ کی اہمیت پیسے سے زیادہ ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے قرآن حکیم میں کہ جس میں جان کا ذکر پہلے آ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے بدلے اللہ نے جس چیز کو خریدا ہے، اللہ نے پہلے جان خریدی ہے۔ اللہ کے نزدیک مال کی اہمیت کم ہے، جان کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہمارے نزدیک ایک جملہ آپ نے سنا ہو گئے، چمڑی جاتی ہے تو جائے دمڑی نہ جائے، تو اللہ کہتا ہے پہلے دمڑی نکال۔ تو ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ماڑے بندہ شامی کے کال کرے میں بورڈ چانٹ سوں مجھے یاد کرا دے امی کو بندہ اے بورڈ ہے نا، اے بورڈ اتنا اٹھ گیا میں بورڈ کہنے سوں ماڑے کو پہ آ جائے
بورڈ پہ ہے، میں یہ نہیں بورڈ لے یہ یاد کرا دیں تو ہمیں 6 بعد 5:30 بجے 6 بجے بھی یاد کرا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. اعظم، اکبر، اعظم کس سے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. کس سے ہے یہ؟ عظیم سے. عظیم ان سے اعظم، جیسے کبیر ان سے اکبر، صغیر ان سے اصغر، حریص ان سے احرس. سب سے بڑا، سب سے بڑی، سب سے بڑی. یہ اس کی جو شکل ہے نا، اس کا وزن اس سے پتہ چلتا ہے. عظمت والا. اعظم مطلب سب سے بڑی، عظمت والا. عظمت کا مطلب کیا ہے جی؟ شان والا، بڑی شان والا ہے. کون؟ اللہ. درجاتن، درجاتن. تن کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کو کہتے ہیں تمییز. یعنی اس درجاتن کو کس کی تمییز ہے؟ اعظم کی. یعنی کوئی بندہ کہتا ہے جی بڑی عظمت والا ہے، تو کس اعتبار سے؟ ہاں جی، کوئی بندہ آپ کو کہے گا جی بہت بڑا بندہ ہے، فلاں آدمی بہت بڑا ہے، تو آپ پتہ کریں گے کس اعتبار سے بڑا ہے جی. بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا کوئی بیوروکریٹ ہے، کیا بلا ہے، کس لحاظ سے بڑا ہے. تو یہ اعظم کس لحاظ سے اونچی شان ہے ان کی؟ درجے کے اعتبار سے. درجہ کس کو کہتے ہیں جی؟ مقام کو نہیں، سیڑھی کے اوپر والے زینے کو درجہ کہتے ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک یہ ہائٹ درجے کے اعتبار سے. درجہ مطلب کیسے؟ آپ کو یہ بات پتہ ہے کیسے سمجھ آئے گی؟ درجے کی سمجھ کیسے آتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ جو کھیل ہوتے ہیں اولمپکس وغیرہ، اس میں جو انعام دیے جاتے ہیں نا، اس کے لیے ایک بناتے ہیں وہ سٹیج. سب سے اونچی سٹیج پہ گولڈ میڈل والا بندہ کھڑا ہے، پھر 2 نمبر، پھر 3، پھر 4، وہ نیچے نیچے چلے جاتے ہیں. سب سے اونچی جگہ پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ پہلی پوزیشن والا. تو اعظم درجاتن ایسے بندوں کا جو مقام ہے وہ نمبر اوپر، پہلا اوپر چلا جائے گا. درجاتن کس کے نزدیک جی؟ عند اللہ. عند اللہ کیوں کہا؟ عند نزدیک اور اللہ کے نزدیک. یعنی اللہ کے نزدیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، لوگوں کے نزدیک آپ دیکھیں کہ بھائی ان کا قدر زیادہ ہے کہ نہیں. لوگوں کے نزدیک نہیں دیکھنا. لوگ تو پتہ نہیں کس کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے. یہاں پہ آپ اگر کوئی کسی بہت بڑے دنیا کے عالم دین کو بلا لیں تو آپ کو پتہ کتنے جھگڑے کھڑے ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کی وجہ سے. بندے کتنے حاضری لگے گی. لیکن وہیں پہ اگر آپ کو کوئی بلا لیں کسی قسم کی اور کوئی چیز، یا کتوں کی لڑائی کرا دیں، آپ میلہ کرا دیں دنیا، تو پھر میلے کو تو نہیں سمجھا. اللہ کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک نہیں. لوگوں کی اکثریت ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتی. قرآن حکیم نے آیت نمبر 116 میں یہ بات فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں کی اکثریت کی بات مانیں گے تو یہ کوشش کریں گے آپ کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کر کے لے جائیں. تو اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بڑا ہے. اولئک هم الفائزون. اولئک ہے جی، ہاں، واہ اور اولئک یہی ہیں. اولئک
اصل میں یہ بھی ہو سکتا تھا اولئک فائزون، فائزون یعنی یہ مبتدا ہو جاتا، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اولئک معرفہ ہے، اور فائزون نکرہ ہے، تو یہ جملہ بن جاتا جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ، اولئک فائزون یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ کامیاب لوگ ہیں اولئک فائزون، لیکن حسر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ہی کامیاب لوگ ہیں، ہم لے، اور اس کو ہم لانے کی وجہ سے خبر جو ہے یہ بن گئی معرفہ، الف لام کی وجہ سے معرف باللام، اولئک هم الفائزون یہ ہیں، یہ ہی ہیں کامیاب لوگ، اولئک فائزون، فائزون کا مطلب کیا جی؟ کامیاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لگی، جو ہی تلوار مارنے والے نے تلوار ماری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، کامیابی۔ فائز اردو میں کہ فائز کا فلاں مقام پہ بندہ فائز ہو گیا، یعنی جس رستے میں چل رہا تھا، جس مشن پہ جا رہا تھا، اس میں وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اولئک هم الفائزون، واو نون کا مطلب جمع، اور یہ پھر وہی بات آ گئی، یہ اسم آ گیا فائز، یعنی ایسے بندے جن کی زندگی ان کاموں سے بھری ہوئی تھی اور اس لیے ان کو کامیاب قرار دے دیا۔ اب یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ پہ کامیابی ہوئی، بلکہ اب کامیابیاں ہی کامیابیاں ان کی اللہ کے نزدیک۔ یبشرہم، یبشرہم، بشرا اس نے خوشخبری دی، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے، ہم ان کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے جی۔ یبشرو وہ فاعل ہے اور خوشخبری دینا فعل، ٹھیک ہے جی۔ فاعل فعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کی بنیادی کیا چیز ہے جی؟ فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ۔ قتل داؤد جالوتا، جملہ فعلیہ پورا ہو گیا، قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، جملہ پورا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اصل میں جملہ کون سا پورا ہوتا ہے؟ جس میں بات مکمل ہو جائے۔ تو یبشرہم وہ خوشخبری دیتا ہے ان کو۔ اب یہ جو واو ہے خوشخبری دینا، اب اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ آ گیا اس کے آگے ربو، تو ربو کا مطلب کیا ہے؟ پیش آ گئی، تو پیش کس چیز پہ آتی ہے؟ فاعل پر۔ خوشخبری کون دیتا ہے؟ ربو ہم۔ اب یہ رب اسم ہے اور ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو یہ مرکب اضافی بن گئے، ترجمہ ایسے ہوگا، ورنہ یہ ربن ہو جاتا نا، ان کا رب۔ یبشرہم ان کو خوشخبری دیتا ہے، کس چیز کی؟ کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ باقی رحمتن، یعنی رحمت کے، اس کی خوشخبری کس چیز کی ہے؟ رحمت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ با جو ہے یہ حرف جر تھا اور اس نے رحمتن کو کیا کر دیا؟ رحمتن، یعنی اب تن آیا تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی، تفخیم اس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ اس نکرہ کے اندر زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی۔ منہ، من سے، ہو اس، من ہو، اصل میں یہاں من کا مطلب جو ہے یہ اس کی طرف سے آ جائے گا، من ہو یعنی اس کی طرف سے جو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی،
اس کی طرف سے جو مہربانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہاں پہ جب رحمت آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو اجر ہی نہیں دے گا ان کے اعمال کا، بلکہ اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ تو اللہ کی رحمت اگر مہربانی ساتھ ہو جائے تو کیا مطلب ہے جی اس کا بتائیں؟ اللہ راضی ہو جائے تو قیامت والے دن کیا ہو جاتا ہے؟ بخشش ہو جاتی ہے۔ وَرِضْوَانٍ، اب یہ دیکھیں جو پہلے میں چھوٹا سا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، بِرَحْمَةٍ، یہ با جو تھی یہ کیا تھا؟ حرف جر، اس نے رحمت کو کیا کیا؟ تن مجرور کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا آیا جی؟ وا، منہو کے بعد پھر آ گیا واو، واو آ گیا عطف۔ یہ عطف کس چیز پہ ہے؟ یہ اس با پہ عطف ہے۔ اب با اپنا اثر دکھائے گا، حرف جر اپنا اثر دکھائے گا۔ رحمتن کے بعد کیا آ جائے گا؟ رضوا نن۔ سوال یہ ہے نا کہ رضوانن کو مجرور کس نے کیا ہے؟ زیریں کہاں سے آئی ہیں؟ اس با نے کیا ہے۔ یہ جو حرف جر ہے نا یہ واو کے ساتھ آگے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ عطف ہے۔ رضوانن اور رضامندی، لیکن رضوان بڑی رضامندی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی بڑی رضامندی۔ وَجَنَّاتٍ، وا پھر عطف آ گیا کس چیز پہ؟ واو پہ۔ کیسے پتا چلا جی؟ جناتن، یہ بھی مجرور ہو گیا۔ اس کو مجرور کس نے کیا؟ اس حرف جر نے۔ یعنی یہ وہ با کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ آیت کا پچھلا حصہ دیکھیں، با کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یبشرہم کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ با جڑا ہوا ہے خوشخبری کے ساتھ، تو خوشخبری، پہلی خوشخبری کس کی ہے جی؟ رحمت کی، دوسری خوشخبری رضامندی کی، تیسری خوشخبری جنتوں کی، ٹھیک ہے جی۔ کس کس چیز کی خوشخبری ہے؟ رحمت کی خوشخبری ہے، رضامندی کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ جنات لہم، لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے۔ وہ جنتیں کن کے لیے ہوں گی؟ ان کے لیے ہوں گی وہ جو کامیاب ہو گئے ہیں۔ فیہا، فی میں، ہا ان میں، ہا دیکھیں جنات آ گیا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہا اصل میں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی۔ لیکن واحد مؤنث غائب کس چیز کے لیے آتا ہے؟ آ گیا یہاں پہ، یہ ہے جنتن۔ اب اس کی جمع مکسر آ گئی، جمع سالم نہیں آئی، جمع مثلا ایک لفظ ہے مسلمہ، مسلمتن، اب اس کی جمع آئے گی مسلماتن۔ میم کے بعد یہاں پہ کس چیز کا اضافہ ہو گیا؟ الف کا اضافہ ہو گیا نا، تو جنتن، ویسے ایسے لکھا جاتا ہے عربی میں واحد کو گول تا کے ساتھ، جنتن ایک باغ، جنتانی دو باغ۔ کل میں نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں۔ اور جمع اس کی کیا جی؟ جناتن۔ اب یہ الف کا اس کے اندر اضافہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا اصلی لفظ، تو اس لیے، اور یہ غیر عاقل بھی ہے، تو اس کی جمع ہمیشہ اس کی ضمیر جب آئے گی تو وہ کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان میں، ہاں حالانکہ واحد مؤنث کی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو جنات کے ساتھ، فیہا اس میں ہوں گے وہ، اس میں ہیں، یعنی اس جنت میں ہیں، کیا ہیں جی اس کے اندر؟ نعیم،
اب یہ نعیم مقیم یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی. یہ مرکب توصیفی ہے. توصیفی کیسے پتہ چلا؟ واحد فاعلی حالت ہے جی رفع، حالت رفع ہے جی، مذکر اور ان کی وجہ سے نکرہ اور نکرہ، چاروں شکلیں اس کی پوری ہو گئی تو مرکب توصیفی ہو گیا. پہلا موصوف ہو گیا اور دوسری اس کی صفت ہو گئی. اس جنت کے اندر ان کے لیے کیا ہے جی؟ نعمتیں ہیں. کون سی نعمتیں ہیں؟ نعمتوں کی صفت کیا ہے؟ مقیم، قائم رہنے والی، ابدی ہمیشہ والی، کبھی ختم نہ ہونے والی. یعنی اس کے اندر نعمتیں ہیں جنت کے اندر کبھی ختم نہ ہونے والی. یہ کیوں کہا نعیم مقیم؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے پہلی بات ہے نعمت ہے، وہ امتحان کے لیے ملا. دولت ملی ہے تو امتحان کے لیے، اولاد ملی ہے، صحت ملی ہے، کچھ بھی ملا ہوا ہے تو وہ کس لیے ہے؟ عہدہ مل گیا تو امتحان کے لیے. نعمت تو ہے جی، لیکن پھر بھی اگر اس کو آپ نعمت کنسیڈر کر لیں کسی اعتبار سے نعمت بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ نعمت ہو بھی تو وہ ٹھہرنے والی، جوانی ٹھہرنے والی نہیں، صحت نہیں ٹھہرنے والی، دولت ٹھہرنے والی نہیں ہے. تو اس سب چیز نے آخر چلے جانا ہے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رضامندی سب کچھ اس کے اندر آ جاتی ہے. چھوٹا سا جی ایک ٹکڑا بس. خالدین فیہا، خالدین، خالد کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہمیشہ، خلد سے نکلا، ہمیشہ والا، ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، فی میں اور ہا اس میں یا ان میں، ان جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. یہ کون ہے خالدین ہے جی؟ چلیں بتا دیں جی، پچھلی آیت سے دیکھ کے بتا دیں کہ خالدین، پچھلی آیت کو دیکھیں جہاں سے کام چلا ہے. یہ خالدین کون ہے؟ نہیں آیت دیکھیں نا جی، آیت دیکھ کے مجھے بتا دیں. اور بھائی کو لفظ تو لکھا ہوگا عربی میں کچھ بتا دیں. ہم یبشرون، اصل میں یہ پچھلی آیت کا ہی تسلسل چلا آ رہا ہے. تو یبشرہم، ہم کیا تھا؟ مفعول تھا نا. یبش وہ خوشخبری دیتا ہے ان کو. وہ کون ہے؟ وہ خالدین ہیں، ہمیشہ رہنے والے. تو خالدون کی بجا خالدین آ گیا، ٹھیک ہے جی، رہنے والے. فیہا اس کے اندر، ابداً، ابداً ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان اللہ، ان بے شک. اب انہوں نے اثر کیا کس پہ؟ اس میں اللہ پہ. تو اللہ کو کیا کر دیا؟ ان اللہ، زبر لگا دی، اس کو نصب دے دی انا نے. ٹھیک ہے جی، انا ایک عامل ہے، یعنی انا، انا، کا انا، لا کنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اور بھی ہیں، 6 ہیں ٹوٹل. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہے، بے شک اللہ تعالی، اندہ، اندہ اس کے نزدیک، اس کے پاس کیا ہے جی؟ اجرن. اجرن کا مطلب کیا جی؟ بدلہ. عظیم، اجرن عظیم، بڑا بدلہ. اب اجرن عظیم یہ کون سا مرکب ہے جی؟ بتائیں ذرا. اجرن عظیم مرکب توصیفی آ گیا. ٹھیک ہے جی، مرکب توصیفی آ گیا.
اجر کیا ہے؟ موصوف ہے. اور اس کی صفت کیا ہے؟ عظیم. کیسا اجر؟ عظیم. بہت بڑا اجر، عظمت والا اجر. اندہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. حالانکہ وہ تو ہمیشہ وہاں پہ رہنے والے جنتوں میں، اور اللہ کے نزدیک نہ صرف کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے بلکہ رحمت بھی ہے، اور اللہ کی رضامندی بھی اس میں شامل ہے. اب ان آیتوں سے ہمیں دیکھیں جی 4 چیزیں کیا پتہ چلیں. چھوٹی 1 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پچھلی آیت جب پورا پڑھا ہے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے جی؟ ایمان. الذین آمن، سب سے پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان باللہ. ایمان نہیں، ایمان کوئی ٹافی ہے، کوئی چیز جیب میں ڈال لی یا اندر رکھ دی باکس کے اندر تو کہیں خراب ہو گئی، یا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اللہ پہ ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ سورہ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں، زادتہم ایمانا. جب انہیں کہا گیا کہ لشکر آ رہے ہیں لوگ تمہارے خلاف، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے زنا کرتا ہے جب آدمی تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. شراب پی رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے تو ایمان اس سے، اگر اس حالت میں مر گیا تو ایمان کے بغیر موت ہے. تو ایمان جو ہے نا جی، یہ اس کو بچا کے رکھنا ہے اگر یہاں تک پہنچنا ہے. تو نمبر 2 کیا جی؟ ہجرت. اب ہجرت کیا ہے؟ ایک ہجرت تو وہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی جی؟ 53 سال. کتنے؟ 53 سال. 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. حضور کی عمر کتنی ہوگی؟ 61 سال. 61 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کر کے مدینہ آنے والا معاملہ ختم. بس آپ ہجرت کر کے نہیں آئے، جہاں پہ ہو وہیں. تو اب اسلام کے لیے ہجرت کر کے وہاں جانا ما سوائے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غلبہ دین کے لیے جا رہا ہے تو وہ تو ایک جہاد کی شکل ہو سکتی ہے، یا کوئی دین کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، چلو جی یہاں سے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تب جائے گا وہاں پہ کہ ادھر کچھ ہو. تو اب بندہ کہے یہاں سے میں جانے لگا ہوں جی سوات تبلیغ کرنے کے لیے، تو 1-2 دن کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، ہفتے کے لیے جا سکتے ہیں، مہینے کے لیے جا سکتے ہیں. واپس آپ نے کدھر آنا ہے؟ جہاں آپ رہ رہے ہیں. یہاں ذمہ داری ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راوانیت کو حرام قرار دے دیا. وہیں پہ رہو جہاں پہ ہو، یہیں پہ اللہ تعالیٰ کا کام کرو. تو اب جو فزیکل وہ ایک دم چھوڑ کے کہیں وہ تو ختم ہو گیا. اب اس کا وہ پارشل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی بندہ چلا جاتا ہے کہیں پہ تبلیغ کرنے کے لیے، اس کو وہ ٹھیک ہے. تو پھر ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا کہ سب سے افضل ہجرت کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں. جو چیز اللہ کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دو. تو ایمان بھی اسی چیز کا، ہر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہر اس چیز کو اختیار کرو جو اللہ کو پسند ہے. اور ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو نہیں پسند. ٹھیک ہے جی، ناپسند ہے. اور تیسری چیز یہاں پہ کیا آئی تھی؟ جہاد. جہاد آ گئی. تیسری جہاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوشش. کوشش کا مراد کیا ہے جی؟ آدمی تب کب تک کوشش کرتا ہے؟ جب تک سانس ہوتی، جب تک منزل پہ منزل نہیں ملتی یا پہنچتا. مثلاً ایک بچہ ہے، وہ کب تک کتابوں کے اندر گھسا رہے گا؟ جب تک اس کے پیپر مکمل نہیں ہوتے. پیپر مکمل ہو گئے تو اس کے بعد ماں باپ بھی کیا کہتے ہیں؟ چل پتر کھیڑ کے. پیپر ختم ہو گئے، رزلٹ آنے والا. رزلٹ آئے گا تو دیکھیں گے چلو ابھی کچھ ٹائم تم چھلانگے مارو. رزلٹ آگے پاس جب ہو جاتا ہے تو پھر تو بلے بلے ہو جاتا ہے.
لیکن جب تک امتحان جاری ہے جدوجہد جاری ہے، کوشش جاری ہے، کوشش اس کی جاری رہے. کس کام میں؟ ایمان میں آگے بڑھنے کی، ہجرت والے معاملے میں، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی، یہ کوشش اس کی جاری رہے گی اور اس میں اپنے مال اور جان کی پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا جی؟ ایسی نعمتیں لائے گا جنت میں جو کبھی ختم ہونے والی. تو اصل مقابلہ کس چیز کا ہوا دونوں آیتوں میں؟ دنیا بمقابلہ آخرت. جس نے دنیا کو ترجیح دے دی اس کی آخرت ختم، اور جس نے آخرت کو ترجیح دی اس کی دنیا کم ضرور ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کے لیے کچھ کیا اس کی دنیا کا کچھ نہ کچھ گھاٹا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جی آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو آیتیں آئی ہیں یا نعیمن مقیمن، پھر خالدین فیہا ابدا، دونوں کا مفہوم تو ایک ہی کہ ابدی ہے. جی جی، ایک ہی مفہوم کو آپ دیکھیں گے کہ بار بار جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجر عظیم نعیم مقیم. نعمتیں ہیں جنتوں کے اندر کہ جو ہمیشہ نعمتیں بھی جنت میں ہمیشہ ہمیش کی ہیں، اور خالدین سے مطلب وہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لیکن نعمتیں تو دنیا میں بھی ہیں. بندہ مر جاتا ہے، ایک درخت لگتا ہے اس کے نیچے چھاؤں، گرمیوں کا موسم ہے تو چھاؤں کیا ہے؟ نعمت ہی اللہ تعالیٰ کی. آپ تھکے ہارے بندہ، اب درخت تو اپنی جگہ موجود ہے، چھاؤں بھی موجود ہے، بندہ مر جائے. ایک بندے کا گھر بناتا ہے جی، بڑا محل بنا لیا، اس کے بینک بیلنس میں پیسہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، بندہ مر گیا. نعمتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، بندہ نہیں. یا بندہ ہے تو نعمتیں نہیں، نعمتیں چلے گی. جنت میں دونوں کام ہیں، نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیش کی ہیں، بندہ بھی ہمیشہ ہمیش کا ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. درجتن کو اظہار کرنا ہے نون کا، اس کے تنوین کا جو ہے، اس لیے کہ آگے عین ہے، عین حرف ہلکی ہے. درجتن عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. نعیم نہیں، مم آگے میم میں چلا جائے گا. نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي امورنا. اللهم يسر لنا هذا الامر.
اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم